اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اس تخلیق کردہ کائنات کی بساط اپنی قدرت بسیط سے بسائی اور اس میں اپنی ربوبیت، الوہیت، رحمانیت، رحیمیت، رزاقیت، ودودیت اور وہابیت کے بڑے زبردست مظاہرے فرمائے۔ اس نے تمام کے تمام جو اس نے عالم تخلیق فرمائے ان کی تعداد وہ خود جانتا ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ جتنی کائنات کے اندر عالم بنائے ہیں، جس میں ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد 40,000 ہو سکتی ہے۔ اس کی تصدیق آج کے دور کے سائنسدان بڑے بڑے جو ساری زندگی اسی کائنات کی تحقیق اور جستجو میں کھپائے بیٹھے ہیں، وہ بھی آئے دن ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے مظاہر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مگر ایک بات طے ہے، رب کائنات نے سب سے جامع، سب سے بہترین، سب سے خوبصورت، سب سے پرلطف زندگی گزارنے کے لیے انتہائی مزیدار اگر کوئی جہان بنایا ہے تو وہ یہ جہان ہے جس میں انسان کو بسایا۔ اس نے اس میں بڑے رنگ بھرے ہیں، اس کو بڑی زیبائیاں اور رعنائیاں عطا فرمائی، اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ اس نے انسان کو اس زمین پر لانے سے پہلے انسان کے اس جہان میں زندگی گزارنے کے لیے جو بھی تقاضے تھے، جو اس کی ضرورتیں تھیں، جو اسے اس جہان میں زندگی گزارنے کے لیے چاہیے تھا،
جو کچھ بھی اس کو اس جہان کی زندگی گزارنے میں مزے اور لطف سمانیاں چاہیے تھی، وہ اللہ نے پہلے پیدا فرمائی اور پھر آدم علیہ السلام کو جنت سے یہاں لائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس جہان میں پیدا فرمانے سے پہلے 50,000 سال اس کی زندگی کے سارے تقاضے پورے کر کے، حتیٰ کہ اس کے رزق کا سامان بھی پیدا کر کے اس کے بعد انسان کو لایا۔ یہ مستند روایت ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پہلے سے ہم نے اپنی کتاب مبین میں اپنے علم کے زور پر ہم نے لکھ رکھا ہے کہ اس انسان کو اس جہان میں رہنے کے لیے کیا چاہیے اور ہم نے اس کو کیسے عطا کر۔ یہ اس نے سب کچھ پہلے سے بنا رکھا۔ اس کے جتنے بھی انعامات ہیں، ان انعامات کا شمار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ صرف اس کی سانس کی آمد و رفت کا نظام، اس کے اعضاء و جوارے، اس کی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی قدرت کے عجیب و غریب نظارے، اگر وہی انسان گننے لگے تو اس کی تا قیام قیامت سارے انسان اس کی قدرت کاملہ کو اگر کتاب پر لکھنا شروع کر دے اور یہ ساری کی ساری زمین جو ہے وہ ورق بن جائے اور سارے زمین پر کے درخت جو ہے وہ سارے قلم بن جائیں اور سارے انسان لکھنے بیٹھ جائیں، تو انسان تھک جائیں گے، قلم خشک ہو جائیں گے، ورق ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی باتیں ختم نہیں۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے اس جہان میں اگر کسی انسان پر میرا سب سے بڑا کوئی احسان ہو سکتا ہے تو وہ احسان یہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے آسمانوں سے اس جہان کی زندگی گزارنے کا جو خوبصورت ترین نظام عطا فرمایا ہے، وہ نظام ایسا ہے کہ اس جیسا نظام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ پوری انسانیت زور لگا ہے، سارے دماغ مل کر بیٹھے، ساری دنیا جو ہے اسی تحقیق اور جستجو میں پڑ جائے تو جو کچھ میرے اللہ نے ہدایت کا نظام انسان کو عطا فرمایا ہے اس جیسا روئے زمین پر اور کوئی نظام نہ آ سکتا ہے، نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی قیامت تک آئے گا۔ یہ فریضہ منصبی جو ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام انسانیت کے لیے لاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرا سب سے بڑا احسان اگر کسی انسان پر ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیا۔ نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ روئے زمین پر نہیں پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔ جتنی بھی اس کی رحمتیں، اس کی مہربانیاں، اس کی عنایتیں، اس کے فضل و کرم، اس کی جود و سخا، اس کے عفو و درگزر اور اس کی رحمتوں کی برسات برستی ہے، وہ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ پر برستی ہے، اس کے بعد کائنات میں جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطہر ہے، واللہ یؤتی، اللہ دیتا ہے، دیتا وہ ہے، خزانے اسی کے ہیں، ملکیت اسی کی ہے، کائنات اسی کی ہے، دیتا وہ ہے مگر تقسیم میں کرتا ہوں۔
اللہ نے محمد اور رسول اللہ کو انسانیت پر اپنی رحمتیں لٹانے کا تقسیم کرنے والا انسان بنایا. اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام دیے ہیں تو یہ انعام تمہارے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اگر کسی کو بھی اس جہان کے اندر اللہ کا انعام چاہیے، اس کا احسان چاہیے، اس کی نعمتوں کا اتمام چاہیے، اور اس کو اللہ کی محبت اور رضا کا دعویٰ ہے، تو اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پاک ذرے بن جاؤ، میں راضی ہو جاؤں. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر اللہ سے محبت کے دعوے رکھتے ہو تو محمد رسول اللہ سے وفائیں کرنی پڑے. یہ سارے قرآن پڑھ رہا ہوں. تو اللہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام، ایک پیغام، یہ قرآن، یہ اللہ کا کلام، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. وہ فرماتا ہے اس نے میرے اس احسان کی بے قدری کی. اسلام کے علاوہ، سنت خیر الانام کے علاوہ اگر اور کسی طرف اس نے دیکھا تو فرمایا پھر میری طرف سے فارغ. وہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. بات ختم ہے. میرا اصول، میں نے تمہیں بڑے انعامات دیے ہیں، بڑے احسان کیے. تمہاری حیثیت کیا تھی؟ ایک بدبودار پانی کا حقیر قطرہ. تم تو یہاں سے چلے تھے. کس نے اس کو ایک موٹی بنایا، اس خون کو جمایا؟ کس نے اس کو پھر آگے بڑھایا؟ اس نطفے کے قطرے کو اس نے ایسا عجیب و غریب اپنے احسان سے، اپنی قدرت کاملہ سے اس میں ایسا رنگ جمایا، اس کو پھر تیرے لیے ایک بنیاد بنایا. اسی کے اندر تیرے لیے اس نے بڑے خوبصورت نظام رکھے. وہیں سے اس نے اس کی ابتدا سے تیرے اندر اس نے ڈھانچہ بنایا. اس کے اوپر اس نے گوشت چڑھایا، کھال اگایا، اس کے بعد اس میں بال پروئے، اس کے بعد تیرے اعضاء و جوارے بنائے، اور وہیں تجھے بصیرت و بصارت اور تیرے دل کو دھڑکنے عطا فرمائیں. تیرے لیے وہاں بھی روزی کا سامان بنایا، اور پھر تجھے یہاں سے باہر لایا اور تیرے لیے یہ جہان سجایا تو نے پایا. کہتا تیری حیثیت کیا تھی اور میں نے تجھے کیا دیا، اور اب تیرا یہ حال ہو جائے کہ تجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا نازل کردہ دین ہی پسند نہ ہے. اس سے بڑا کفران نعمت کیا ہو سکتا ہے؟ دین کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہ سمجھیے. حج تو بھائی جس کے پاس استعداد ہے اس پر فرض ہے، وہ بھی زندگی میں ایک ہی دفعہ. روزے جو ہیں وہ تو سال میں ایک مہینہ ہے، 11 مہینے تو نہیں ہیں.
اور مسلمانوں پر، اہل اسلام پر، امت محمدیہ پر تو روزوں میں بھی بڑی آسانی کر دی اللہ نے۔ باقی امتوں کے آپ احوال دیکھیں، کئی امتیں ایسی گزری ہیں جس میں ایک دن روزہ ایک دن چھٹی، یعنی 6 مہینے روزے 6 مہینے چھٹی، 6 مہینے کا رمضان ہے۔ کئی امتیں ایسی گزری ہیں جن پر رات کو اگر آپ کھا کر سو جائے تو پھر سحری سے پہلے آپ 10 دفعہ بھی اٹھے تو نہیں کھا سکتے، آپ کا روزہ شروع ہے۔ اسی طرح کئی امتیں ایسی ہیں جس میں روزے کے دوران آپ بول نہیں سکتے، اس کے بجائے اگر آپ ہمارا روزہ دیکھیں تو یہ کتنا مزیدار، اس کے لیے ہی ہم نالاں پھرتے ہیں۔ ہوٹلوں کے باہر جو ہے وہ تناتے تنی ہوئے، اندر دھوئیں چل رہے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، مزے ہو رہے ہیں، اور مسلمانی بھی قائم۔ یہ اللہ سے دھوکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد انسان ہیں جس کی ذات کی قسم میرے اللہ نے کھائی، لامرک، میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر کی قسم، سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ پتہ ہے اللہ کیا فرماتا ہے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ تو میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس چہرہ ہجرت کے بعد انہوں نے پہلی دفعہ دیکھا، جب آپ وادی ثنیہ پر نمودار ہوئے، جلوہ افروز ہوئے، مدینے میں آج بھی وہ وادی موجود ہے، آگے بنی نجار قبیلے کے گھر تھے، وہاں یہ آپ کا ننیال ہے۔ بنی نجار قبیلہ جو تھا یہ حضرت آمنہ کے پیکا ہے۔ تو وہ بچیاں، بچے اور خواتین اپنی چھتوں پر چڑھے کھڑے تھے کہ آج ہمارا نواسے آ رہے ہیں۔ 2 ڈاچیاں تھیں ٹوٹل، ایک پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صاحب کو تسلی دے کہ میں ان کے ساتھ کھڑا، اس کی شان اور عظمت اور پاکیزگی اور طہارت اور معیت اور تقرب، اس کے لیے اللہ کہتا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غار ثور کی تنہائی میں اللہ کا پیغام آ رہا ہے، محمد رسول اللہ نشر فرما رہا ہے، ابو بکر صدیق اس کا مخاطب۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، میرے محمد اپنے صاحب کو فرمائیں، صاحب امت کو، سبحان اللہ، آپ میری طرف سے انہیں فرمائے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ دور نہیں ہیں، اوپر میں کھڑا، کسی کافر کی یہ جرات نہیں ہوگی کہ آپ کی طرف جھانکے۔ حدیث مطہر میں ہے کہ ملائکہ کا لشکر کھڑا تھا غار ثور پر، اگر ابھی جہل ذرا سا بھی جھانکتا تو اس کا منگا توڑ دیتے۔ یہ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے دین کے ساتھ بے وفائیاں مہنگی پڑیں۔ یہی چہرہ جب آیا ہے اور پہلی دفعہ دیکھا ہے بنی نجار کی بچیوں نے اور خواتین نے اور بچوں نے، پتہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ حدیث مبارکہ ہے، جب انہوں نے وادی ثنیہ میں دیکھا کہ یہ خوبصورت ترین روئے زمین ہے، پاکیزہ انسان آ رہے ہیں جو انبیاء کے سردار ہیں اور غیر انبیاء میں سب سے افضل ہے، تو دونوں ہستیاں اللہ نے ایک سواری پر سوار فرمائیں اور وادی ثنیہ سے جلوہ افروز ہوئے۔ تو دیکھنے والوں نے پتہ کیا کہا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے 14ویں کا چاند دن کو چڑھا رہا۔
میں پوچھتا ہوں کیا یہ شعر انہوں نے پہلے یاد کر رکھے تھے؟ یہ غزل پکا رکھی تھی کہ یہ ان کے دل کی آواز تھی جو دفعتاً لا محالہ ان کی نظر پڑنے پر ان کے دل نے یہ آواز دی اور وہ انہوں نے زبان سے نکالی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہمارے پر تو یہی شکر اتنا واجب ہے کہ اب ہماری موت ہے، ہمارے لیے بڑے مزے آئیں گے، اس جہان میں رہنے کا ہمیں سلیقہ آ جائے گا، ہمیں محمد رسول اللہ کی نبوت کا فیضان جب برسات بن کر برسے گا تو ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. یہ تو وہ انسان آ رہا ہے ہائے. پھر یہی انسان ہے، یہی مقدس چہرہ ہے جو اس دین کی عظمت اور تقدس کے دفاع اور پاسبانی کے لیے احد کے میدان میں لو لوہان کھڑا. لوگوں، اللہ کے دین سے وفا کرو، بچ جاؤ گے. محمد رسول اللہ کی شفاعت عظمی ہماری زندگی کا اثاثہ ہے. اگر حشر کے دن ہم سے محمد رسول اللہ روٹھ گئے تو اللہ روٹھ جائے گا، جنت روٹھ جائے گی، اللہ کے فرشتے روٹھ جائیں گے اور جہنم ہمارا مقدر ہوگی. اللہ اعلان کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. اگر اسلام کے علاوہ بھی اگر کسی نے کسی اور طرف نگاہ کی فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کہتا ہے میرا اعلان ہے، مجھے قبول نہیں، بات ختم، میرا فیصلہ. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. حشر کے دن اسے گھاٹا پڑے، گھاٹے کا سودا کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ایک اور جگہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اور اس سارے کے اوپر گواہی اپنی رکھی ہے. یہ الفاظ 3 آیتوں میں آئے، حفاظ قرآن کو پتہ ہے. پہلی دفعہ سورۃ توبہ میں آئے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اس کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ میرے اس دین کو جس نے پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، کفر اور طاغوت کی طرف اس کی نگاہ گئی ہے، کافرانہ پلید طاغوتی نظام کا پروردہ ہے. اور اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہے. جس کو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا دین پسند نہیں آیا وہ تو مشرک. یہ 2 دفعہ آیت آئی ہے، ایک دفعہ سورۃ توبہ میں آئی ہے اور دوسری دفعہ سورۃ صف میں آئی ہے 28ویں سپارے، اور ایک دفعہ بڑے عجیب الفاظ میں آئی ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ کہتا ہے اس دین حق کی گواہی کے لیے میں خود کافی ہوں، مجھے کسی اور سے کوئی نصرت کی ضرورت نہیں. آج کل اس دین کے معاملے میں بڑے طاغوتی پلید کافرانہ غلیظ بڑے بڑے تبصرے، تحفظات اور بہت بڑی بڑی تعویلیں آ رہی ہیں. مسلمان عام سادے مسلمان بھائی کو اس کے ذہن کو پراگندہ کیا جا رہا ہے. ہمارا دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں مکمل ہو چکا ہے. اس میں کوئی تعریف، کوئی ترمیم، کسی قسم کا کوئی تغیر، اس میں سرے منہ کسی قسم کی براہ راست یا بالواسطہ تبدیلی قطعی کو ہے. اس لیے کہ اللہ نے اعلان کر دیا
کم و بیش 1.25 صحابہ اور صحابیات میدان عرفات میں کھڑے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاچی پر سوار ہیں۔ ایک روایت ہے ڈاچی کے پالانوں کو رکھ کر آپ کا سٹیج بنایا گیا، اور وہاں میرے اللہ نے آسمانوں سے جبرائیل امین کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے اعلان کروایا ہے۔ یہ بھی قرآن ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیاذ باللہ یہ افسانہ ہے، یہ ناقابل عمل ہے، یہ قابل ترمیم ہے، اس میں تغیر کی کسی مائی کے لال کو اجازت ہے؟ یہ علمیے ہیں اس وقت امت کے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ مجھ سے 20 فون روز میسیجز آتے ہیں، بہت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں جی مسائل کا حل کیا ہے؟ اس وقت جو ہمیں پریشانیاں ہیں قومی سطح پر، انفرادی سطح پر، وہ سارے ہم کہاں جائیں، کدھر جائیں؟ میں نے کہا تم ساروں پر لعنت بھیجو اور امت گنبد خضرا کی متین ہستی کے دامان رحمت سے چمٹ جاؤ، تیرے مسائل حل ہو۔ اس وقت امت محمدیہ کا سب سے بڑا خطرناک، خوفناک، اندوہناک، المناک اگر کوئی المیہ ہو سکتا ہے تو وہ المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی عظمت اور تقدس کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ اقامت دین کہیں بھی نہیں ہے، انفرادی باتیں ہو رہی ہیں۔ حج اور عمرے وہ ہیں کہ جہازوں کی ٹکٹیں مہینہ نہیں ملتی، مگر حالت یہ ہے کہ اسی خطے میں ایک بدبخت قوم امت مسلمہ کے بچوں کو اٹھا کر، خواتین کو روتی چیختی ہوئی کو گھسیٹ کر، اور مسلمان جو عرب سے زیادہ امت کے سامنے یہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں انہیں پھینک رہا ہے، اور ہم 10 سے بس نہیں رو رہے۔ اس سے بڑا امت محمدیہ پر اور عذاب کا کیا تصور ہو سکتا؟ اس کا احساس کون ہے؟ اقامت دین نہیں ہے نا۔ انفرادی طور پر ہم چندے دے کر فارغ ہو جاتے ہیں، ہمیں بھیج دو جی غزہ کے لیے چندہ، بس۔ مختصر عرض کروں، بات ختم کرتے ہیں حضرت 2 منٹ کے لیے۔ اللہ کا ایک فیصلہ ہے، فیصلے اس نے فرمایا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، ایک رکوع میں 3 دفعہ یہ آیتیں ہیں، 3 دفعہ وہ کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اگر کوئی آدمی اس زمین پر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو میں نے نازل کیا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی اور کرتا ہے تو پکا کافر۔ یہ قرآن اسی رکوع کے اندر پھر آیت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ بڑا ظالم بدبخت۔ پھر اسی رکوع کے اندر تیسری آیت یہی ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لوگوں اپنی زندگیوں میں معاشرتی سطح پر، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر اللہ کے دین کی آواز بلند کرو۔ اقامت دین اس وقت امت کا مسئلہ ہے، سارے دکھے دور ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دار ارقم میں موجود تھے، صحابہ فرماتے ہم دن کے وقت رفع حاجت کرنے کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے، مکے کی گلیوں میں ابو جہل کا حکم چلتا تھا، وہ ہمیں گھسیٹتا تھا گلیوں، ہم دن کو باہر نہیں جا سکتے تھے، مگر دار ارقم میں محمد رسول اللہ ہمیں یمن اور فارس اور
روم کے بادشاہوں کی سلطنتوں کے تخت اور تاج ہمارے گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر رونتے کی بشارتیں دے رہے. پھر ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا کہ نہ ہوا؟ ارے دین کو تم نافذ کر تو سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کو یہی دین پسند ہے. وہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آگے کی آیتیں اس سے بھی سخت ہیں. اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ارے لعنت ہو اس پر میری اور میرے فرشتوں کی اور میرے نیک بندوں کی جو میرے دین کے علاوہ اس کو چھوڑ کر طاغوتی نظام کے پیچھے بھاگتا ہے اور اس میں ترقی ڈھونڈتا. اسلام وہ ہے جب یہ آتا ہے یہ ترقی صرف اسی جہان میں نہیں دلاتا. جب تم قبر میں جا کر سوتے ہو تو اس وقت نکیرین کو بھی وہ بڑی سمجھ سے آتے ہیں. ایسے نہیں آ کر آپ کو اٹھا. انہیں پتا ہے آگے کون بیٹھا ہے. محمد رسول اللہ کے دین کا پاسبان ہے. وہ بات بڑے اور طریقے سے کرتے ہیں. یہ بھی حدیث ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی تو حدیث ہے. سبحان اللہ. جب ملک الموت کے بعد نکیرین آئیں گے تو جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے سوال کریں گے نا ما ربک کا تیرا رب کون ہے, اور وہ دیکھے گا ایسے آنکھ اٹھا کر, انہیں کب کبھی تاری ہوگی. 2 سوال باقی نہیں کر سکیں گے, چلے جائیں گے. ارے یہ ہمارا دین, یہ تو مرنے کے بعد ہے. حشر کے دن جب کھڑے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مطہر ہے کہ جب اللہ کا دین کا پاسبان محمد رسول اللہ کا غلام, شریعت خیر الانام کا پاسبان, سنت خیر الانام کا تاج سر پر سجائے ہوئے آئے گا تو جب میدان میں اللہ کے حضور پیش ہوگا 1000 سال کی مسافت سے اس کے چہرے کی روشنی سے دنیا پہچان جائے گی محمد رسول اللہ کا غلام آیا. ارے ہم تو یہ تھے, یہ چھوڑ کر ہم کدھر بھاگے پھر رہے ہیں یہود اور نصارہ کے طاغوتی پلیت نظام کی طرف. اقامت دین تمہارا مسئلہ ہے. جس دن اسلام آ گیا اس دن سنت خیر الانام کی بہار آ جائے گی اور تیری ساری ترقیاں ہو جائیں گی. یہاں بھی تو ترقی یافتہ, وہاں قبر میں بھی ترقی یافتہ, حشر کے دن بھی کامیاب اور پل صراط پر بھی تو کامیاب, اور اللہ کے حضور حاضر ہو کر جنت میں بھی تو کامیاب. اس طرف آؤ, یہ کو سوچ بناؤ, اس کا اسی کو مطالبہ بناؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.